السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ یہ تجویز بطریق اعظم ہرکولیز نے اس لیے منظور نہ کی کہ شکست کی صورت میں شہر کی عورتیں اور بچے رہ جائیں گے جو مسلمانوں کے انتقام کا نشانہ بنیں گے۔ آخرکار یہ تجویز منظور ہوئی کہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کی جائے گی۔ اس کی نمائندگی ایک عیسائی سردار بالیان کو دی گئی۔ باہر سے سلطان ایوبی کی فوج نے دیکھا کہ دروازے کی گری ہوئی عمارت کے ملبے پر سفید جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تیر اندازوں کو روک دیا گیا۔ جھنڈے کے ساتھ 3-4 آدمی نمودار ہوئے۔ ایک نے بلند آواز سے کہا، ہم صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ایوبی سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آگے لے آؤ۔ سلطان ایوبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گئے۔ بات صلیبی سردار بالیان نے شروع کی اور کہا کہ مسلمان فوج محاصرہ اٹھا کر واپس چلی جائے اور سلطان ایوبی اپنی شرائط بتائے۔ صلیبی دراصل بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی بیت المقدس لیے بغیر ٹلنے والے نہیں تھے، مگر اس کا ابھی ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ابھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے شہر لے لیا ہے۔ ابھی صلیبی یہ کہہ سکتے تھے کہ شہر پر ان کا قبضہ ہے۔ ادھر صلح کی بات چیت ہو رہی تھی، ادھر محاصرے کی جنگ جاری تھی۔ سلطان ایوبی معاہدوں اور مذاکرات کے قائل نہیں تھے۔ بات چیت کے ساتھ انہوں نے جنگ جاری رکھی تھی۔ دیوار کا شگاف کھل گیا تھا۔ ادھر مجاہدین نے جوش میں آ کر گری ہوئی عمارت کے ملبے پر حلہ بول دیا۔ دیوار کے شگاف میں سے بھی جانباز اندر جانے لگے اور نقب زن جیش فوج کی سہولت کے لیے شگاف کو کھلا کرنے لگے، مگر صلیبی اس شہر سے دستبردار نہ ہونے کا پختہ عزم کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں جگہوں سے حملہ آوروں کو باہر دھکیل دیا۔ باہر سے دستے سیلاب اور طوفان کی طرح بڑھے۔ آگے جانے والے صلیبیوں کے تیروں اور برچھیوں سے گرے، پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے گئے۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا۔ اس دوران کسی جانباز نے شہر کے بڑے دروازے کے برج سے لال کراس والا جھنڈا اتار پھینکا اور وہاں اسلامی جھنڈا چڑھا دیا۔ عیسائی شہریوں نے ایسی بھگدڑ مچائی کہ صلیبی فوج کے لیے رکاوٹ اور مسئلہ بن گئے۔ سلطان ایوبی کے جانباز دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور اوپر سے صلیب اتار کر دور پھینک دی۔ وہاں بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا، لیکن شہر میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کا بری طرح کشت و خون کر رہی تھیں۔ یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ صلیبیوں کی جارحیت اور مزاحمت کی شدت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے وفد کے ساتھ صلح کی بات چیت کر رہے تھے۔ انہیں باہر کی اور شہر کی ابھی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے بالیان سے کہا، میں نے بیت المقدس کو اپنی طاقت سے آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی۔ اگر آپ لوگ یہ شہر مجھے اس طرح دے دیں جیسے یہ میں نے فتح کیا ہے تو میں صلح کی بات سن لوں گا۔ صلاح الدین، بالیان نے ذرا دبدبے سے کہا، اس شہر کا نام ابھی یروشلم ہے، بیت المقدس نہیں۔ اگر صلح نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ سن لو کہ اس شہر میں آپ کے 4000 فوجی ہمارے جنگی قیدی ہیں اور جو مسلمان شہری ہماری قید میں ہیں ان کی تعداد 3000 ہے۔ ہم ان تمام قیدیوں کو اور شہر کے ہر ایک مسلمان باشندے کو، خواہ وہ عورت ہے یا بچہ، جوان ہے یا بوڑھا، قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، ان کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا۔ ان کا ایک کماندار اندر آیا۔ سلطان ایوبی نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کماندار نے ان کے کان میں سرگوشی کی، شہر لے لیا گیا ہے، بڑے دروازے اور مسجد اقصی پر جھنڈے چڑھا دیے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کو بالیان کی دھمکی کا جواب مل گیا۔ ان کی لال انگارہ آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑی زور سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر صلیبی سردار بالیان سے کہا، فاتح مفتوح کے ساتھ صلح کی بات نہیں کیا کرتے، کوئی ایک بھی مسلمان تمہارا قیدی نہیں۔ وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی بڑے تحمل سے بات کیا کرتے تھے، مگر بالیان کی دھمکی کے ساتھ ہی فتح کی خبر سن کر ان کی آواز میں قہر اور گرج پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تم سب میرے قیدی ہو، تمہاری ساری فوج میری قیدی ہے، شہر میں رہنے والا ہر ایک عیسائی میرا قیدی ہے۔ اس شہر سے اب وہ عیسائی نکل کر جا سکے گا جو میرا مقرر کیا ہوا زر فدیہ ادا کرے گا۔ جاؤ اندر جا کر دیکھو یہ یروشلم ہے یا بیت المقدس۔ بالیان اور اس کے ساتھ آئے ہوئے صلیبی گھبرا گئے۔ خیمے سے نکل کر دیکھا سلطان ایوبی کی فوج کا بیشتر حصہ شہر میں داخل ہو چکا تھا اور بڑے دروازے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا سلطان ایوبی نے پلان ہی ایسا بنایا تھا، یا خدائے ذوالجلال کا منشا یہی تھا کہ سلطان ایوبی بروز جمعہ 2 اکتوبر 1187 عیسوی بمطابق 27 رجب 583 ہجری شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ غور فرمائیے، یہ رجب کی 27ویں رات تھی اور یہ وہ رات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے معراج کو تشریف لے گئے تھے۔
تمام مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بیت المقدس کی فتح کی یہی تاریخ لکھی ہے۔ سلطان ایوبی جب شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان گھروں سے نکل آئے، عورتوں نے سروں سے اوڑھنیاں اتار کر ان کے راستے میں پھینک دیں۔ سلطان ایوبی کے باڈی گارڈز نے گھوڑوں سے اتر کر اوڑھنیاں راستے سے اٹھا لیں، کیونکہ سلطان اپنی پرستش اور خوشامد سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ظلم و تشدد کے مارے ہوئے مسلمان چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے تھے اور بعض سجدے میں گر پڑے تھے۔ آنسو تو سب کے جاری تھے۔ یہ بڑا ہی جذباتی اور دردناک منظر تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق سلطان ایوبی اس قدر جذباتی ہو گئے کہ نعروں کے جواب میں ہاتھ بلند کر کے ہلاتے تھے، لیکن ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ہونٹوں کو بھینچنا اور دانتوں میں دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کوشش جذباتیت کو دبانے اور سسکیاں روکنے کی تھی۔ عیسائی شہری گھروں میں دب کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان سپاہی خواتین کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کریں گے، لیکن یورپی مورخ لینپون لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوج صلیبی فوج سے شہر کا قبضہ لے رہی تھی۔ اس کی فوج کے سپاہی اور افسر گلی کوچوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے، اور ان کی نظر اس پر تھی کہ کوئی مسلمان شہری کسی عیسائی شہری پر انتقاماً حملہ نہ کر دے۔ سلطان ایوبی کے احکام ہی ایسے تھے، البتہ کسی عیسائی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان ایوبی سب سے پہلے مسجد اقصی میں گئے۔ جذبات کی شدت سے وہ مسجد کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل جیسے گر پڑے ہوں۔ وہ دہلیز پر سجدہ ریز ہو گئے، اور بہاؤدین شداد اور احمد ویلی مصری کے مطابق سلطان ایوبی کے آنسو اس طرح بہ رہے تھے کہ اس عظیم مسجد کی دہلیز دھل رہی تھی۔ مسجد کی حالت بہت بری تھی۔ کئی ایک مسلمان حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً مسجد میں سونے اور چاندی کے فانوس اور شمعدان رکھے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے طور پر مسجد میں طرح طرح کے بیش قیمت تحائف بھی رکھے تھے۔ صلیبی تمام فانوس، شمعدان اور قیمتی تحائف اٹھا لے گئے تھے۔ فرش سے جگہ جگہ خارا اور مرمر کی سلیں غائب تھیں۔ مسجد مرمت طلب تھی۔ مرمت کی طرف توجہ دینے سے پہلے سلطان ایوبی نے شکست خوردہ عیسائیوں کے متعلق فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے اپنی مشاورتی مجلس سے مشورہ کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ہر عیسائی مرد 10 اشرفی، عورت 5 اشرفی اور ہر بچہ 1 اشرفی زر فدیہ ادا کر کے شہر سے نکل جائے۔ کوئی بھی عیسائی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ برج داؤد کے نیچے والا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں مسلمان حاکم فدیہ وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور عیسائی آبادی کا انخلا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا سربراہ بالیان شہر سے نکلا۔ اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری کی بھیجی ہوئی بے انداز رقم تھی۔ اس میں سے اس نے 3000 اشرفی طلائی زر فدیہ ادا کی اور اس کے عوض 10,000 عیسائیوں کو رہا کرا لیا۔ باب داؤد پر باہر جانے والے عیسائیوں کا تانتا بن گیا۔ وہ پورے خاندان کا زر فدیہ ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ رواج تھا کہ مفتوحہ شہر کو فوج بری طرح لوٹ لیتی تھی۔ بیت المقدس تو وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کی بیٹیوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی، مگر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کیا تو لوٹ مار کی بجائے یوں ہوا کہ سلطان ایوبی کے فوجیوں نے اور باہر سے فوراً پہنچ جانے والے مسلمان تاجروں نے عیسائیوں کے گھروں کا سامان خریدا تاکہ وہ زر فدیہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اس طرح وہ عیسائی خاندان بھی رہا ہو گئے جن کے پاس زر فدیہ پورا نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک تضاد دیکھنے میں آیا جو کئی ایک مورخوں اور اس دور کے وقائع نگاروں نے بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری بطریق اعظم کو ہرکولیز نے یہ حرکت کی کہ تمام گرجوں کی جمع شدہ رقم اپنے قبضے میں لے لی۔ گرجوں سے سونے کے پیالے اور دیگر بیش قیمت اشیاء چرا لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں غریب عیسائیوں کے خاندانوں کو رہا کرایا جا سکتا تھا، مگر ان کے اس سب سے بڑے پادری نے کسی ایک کا بھی زر فدیہ ادا نہ کیا۔ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے نکل گیا۔ کسی مسلمان فوجی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بہت سی دولت ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس فوجی کی رپورٹ پر کسی حاکم نے سلطان ایوبی سے کہا کہ اسے اتنی دولت اور اتنا سونا نہ لے جانے دیا جائے۔ اگر اس نے زر فدیہ ادا کر دیا ہے تو اسے نہ روکا جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ کسی سے فالتو رقم نہیں لی جائے گی۔ جو کوئی جتنا ذاتی سامان ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ بطریق اعظم اپنے گرجوں سے چرائی ہوئی دولت اور قیمتی سامان لے گیا۔ سلطان ایوبی نے زر فدیہ ادا کرنے کی میعاد 40 دن مقرر کی تھی۔ 40 دن پورے ہو گئے تو ابھی تک ہزاروں غریب اور نادار عیسائی شہر میں موجود تھے۔
90 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو دور دور سے عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ یہ حالت دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی العادل ان کے پاس آیا۔ محترم سلطان، العادل نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی فتح میں میرا اور میرے دستوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس کے عوض مجھے 1000 عیسائی بطور غلام دے دیں۔ اتنے غلام کیا کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ میری مرضی پر ہوگا، میں جو چاہوں کروں۔ سلطان ایوبی نے العادل کو 1000 عیسائی دینے کا حکم دے دیا۔ العادل نے 1000 عیسائی منتخب کیے اور انہیں باب داؤد لے جا کر سب کو رہا کر دیا۔ سلطان محترم، العادل نے واپس آ کر سلطان ایوبی سے کہا، میں نے ان تمام عیسائی غلاموں کو شہر سے رخصت کر دیا ہے۔ ان کے پاس زر فدیہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا تم ایسا ہی کرو گے، سلطان ایوبی نے کہا، ورنہ میں تمہیں ایک بھی غلام نہ دیتا۔ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہاری یہ نیکی قبول کرے۔ یہ واقعات افسانے نہیں، مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی عورتوں کا ایک ہجوم سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان صلیبی فوجیوں کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں ہیں جو مارے گئے ہیں یا قید ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس زر فدیہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو صرف رہا ہی نہیں کیا بلکہ انہیں کچھ رقم دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عام حکم جاری کر دیا کہ تمام عیسائیوں کو جو شہر میں رہ گئے ہیں زر فدیہ معاف کیا جاتا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ صلیبیوں کی صرف فوج قید میں رہی۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی صفائی اور مرمت کرائی تھی۔ اس دور کی تحریروں کے مطابق سلطان ایوبی خود سپاہیوں کے ساتھ اینٹیں اور گارا اٹھاتے رہے۔ 19 اکتوبر 1187 عیسوی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سلطان ایوبی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد اقصی میں گئے تو وہ ممبر جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے بنوایا تھا اور مرحوم کی بیوہ اور بیٹی لائی تھیں، ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ممبر اپنے ہاتھوں مسجد میں رکھا۔ جمعہ کا خطبہ دمشق سے آئے ہوئے ایک خطیب نے پڑھا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی آرائش کی طرف توجہ دی۔ مرمر کے پتھر منگوا کر فرش میں لگوائے اور مسجد کو جیپ بھر کر خوبصورت بنایا۔ وہ خوبصورت پتھر جو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے لگوائے تھے آج بھی مسجد اقصی میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھا، مگر سلطان ایوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہیں سرزمین عرب اور فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرنا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاونی اور عسکری مستقر بنایا، وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا مرکز بنا دیا۔ 5 رمضان المبارک 582 ہجری بمطابق 8 نومبر 1187 عیسوی کے روز انہوں نے بیت المقدس سے کوچ کیا۔ ان کا رخ شمال کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے الملک الظاہر کو، جو کسی اور جگہ تھا، پیغام بھیجا کہ اپنے دستے لے کر ان کے پاس آ جائے۔ سلطان ٹائر پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ یہ صلیبیوں کی مضبوط چھاونی تھی اور بندرگاہ تھی۔ سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو پیغام بھیجا کہ وہ ٹائر سے کچھ دور تک آ جائے اور جب سلطان اس شہر کا محاصرہ کریں تو الفارس صلیبی بیڑے پر حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے الفارس کو حملے کے جو دن بتائے وہ دسمبر کے آخری یا جنوری کے دن تھے۔ دونوں لڑکیاں الفارس کے جہاز میں تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس وہاں نہیں تھا۔ حسن بن عبداللہ بیت المقدس کی جنگ پھر فتح کے بعد کاموں میں مصروف رہے۔ ادھر سے فارغ ہو کر انہیں خیال آیا کہ اس نے اپنا ایک آدمی الفارس کے جہاز میں بھیجا تھا۔ اس نے ایک قاصد روف کرد کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ اس کا آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس قاصد کو جہاز تک پہنچتے کئی دن لگ گئے۔ روف کرد نے قاصد کو بتایا کہ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس بہت دن ہوئے چلا گیا تھا۔ جاسوس اس وقت تک بحیرہ روم کی تہ میں مچھلیوں کی خوراک بن چکا تھا اور روف کرد اس کے اس انجام سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ روز پہلے جاسوس نے روف کرد سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو وہ یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آ جاتی ہیں اور ماہی گیر قسم کے مختلف لوگ چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو اس نے 3-4 جگہوں پر دیکھا تھا۔ لڑکیاں اسے رسے کی سیڑھی لگا کر اوپر بلاتی ہیں اور اس سے کچھ خریدنے کی بجائے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جہاز اگر 10-15 میل دور ساحل کے ساتھ کہیں لنگر انداز ہوا تو وہاں بھی یہ آدمی کشتی لے کے آ گیا۔ جاسوس کو اس آدمی پر شک تھا۔ فلوری نے روف کرد کی عقل مار دی تھی۔ وہ اس سے راز کی باتیں پوچھتی اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتا تھا۔ الفارس بہت مصروف رہتا تھا، وہ دوسرے جہازوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز روف کرد نے فلوری کے طلسم سے مسحور ہو کر اسے بتا دیا کہ جہاز میں ایک خطرناک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔
رؤف کرد ان لڑکیوں کو ابھی تک خانہ بدوش سمجھ رہا تھا اور وہ ان کے اصلی ناموں فلوری اور روزی سے واقف نہیں تھا۔ لڑکیاں دراصل تجربہ کار جاسوس تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ جس آدمی کے متعلق رؤف کرد نے بات کی ہے وہ جاسوس ہے۔ رؤف کرد کو گوارا نہ تھا کہ فلوری جہاز سے چلی جائے۔ اس نے ان لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جاسوس ہے۔ ایک رات الفارس کسی دوسرے جہاز میں گیا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت رؤف کرد اور فلوری عرشے پر جنگلے کے ساتھ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں پیچھے اور دائیں بائیں سامان پڑا تھا۔ حسن بن عبداللہ کا جاسوس دانستہ یا اتفاقیہ ادھر آ نکلا۔ رؤف کرد گھبرانے یا کوئی جھوٹ بولنے کی بجائے اٹھ کر اسے ذرا پرے لے گیا اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو لالچ وغیرہ دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اس نے جاسوس سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس سے باتیں کر کے بھید لو کہ یہ کون ہے۔ جاسوس کو فلوری کے پاس بھیج کر اس نے روزی کو جگایا اور اسے کہا کہ شکار فلاں جگہ ہے، تم بھی چلی جاؤ، میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ روزی اوپر آئی۔ رؤف کرد نے اسے گز بھر لمبی رسی دی اور وہ اس جگہ چلی گئی جہاں جاسوس اور فلوری بیٹھے تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ روزی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جاسوس گپ شپ کے انداز سے ان کی اصلیت کا بھید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزی نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ فلوری نے فوراً رسی کا دوسرا سہرا پکڑ لیا۔ بیشتر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا، اس کی گردن کا پھندا لڑکیوں نے رسی اپنی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ رؤف کرد ذرا پرے کھڑا تھا۔ وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اسے اس نے کوئی کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ روزی چلی گئی، فلوری وہیں بیٹھی رہی۔ رؤف کرد اس کے پاس چلا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ الفارس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا ہے۔ رؤف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا۔ اس کے قتل کے 2-4 روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس کے اپنے اور دوسرے 5 جہازوں کے ملاح اور بحری سپاہی تو مہینوں سے سمندر میں ہیں اور وہ سب اکتا گئے ہوں گے۔ اس نے دوسرے جہازوں میں جا کر ملاحوں اور سپاہیوں کی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ خشکی کی رونق سے دور فراغت اور بے یقینی کیفیت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اگر کبھی کبھی بحری معرکہ ہو جایا کرتا تو ان کی ذہنی حالت یہ نہ ہوتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات وہ تمام جہازوں کو اکٹھا کر کے لنگر ڈال دے گا اور جشن منائے گا، اور ملاح اور سپاہی گائیں بجائیں گے اور سب کو اچھا کھانا دیا جائے گا۔ اس نے رؤف کرد اور اپنے ماتحت افسروں سے بات کی۔ اس وقت دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناچیں گی۔ الفارس زندہ دل انسان تھا۔ وہ خود بھی جشن اور راگ رنگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی کوئی رات مقرر نہ کی کیونکہ اسے خشکی سے سلطان ایوبی کے قاصد کا انتظار تھا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 2 روز بعد قاصد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سلطان ایوبی ٹائر سے تھوڑی ہی دور رہ گئے ہیں اور الفارس اپنے جہازوں کو ٹائر کے قریب لے جائے تاکہ محاصرے کے وقت وہ کم وقت میں ٹائر پہنچ سکے۔ قاصد نے خاص طور پر کہا تھا کہ اب دن اور رات چوکس رہیں کیونکہ صلیبی جہاز قریب ہی موجود ہیں۔ الفارس نے قاصد کو رخصت کیا اور اس شام اپنے بکھرے ہوئے جہازوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اس نے رؤف کرد کو بتایا کہ چند روز بعد شاید انہیں بحری جنگ لڑنی پڑے، اس لیے 2 رات بعد جشن منا لیا جائے۔ رؤف کرد نے بتایا کہ فلاں رات جہاز اکٹھے ہوں گے اور رونق میلہ ہوگا۔ اینڈریو کی کشتی آتی ہی رہتی تھی۔ حسن بن عبداللہ کے جاسوس نے اسے کئی جگہوں پر دیکھا تھا۔ اب جہاز ساحل کے قریب آ رکا تو اینڈریو آ گیا۔ لڑکیوں نے حسب معمول اسے اوپر بلا لیا اور اس سے کچھ خریدا اور اس کے کان میں یہ قیمتی اطلاع ڈال دی کہ فلاں رات جہاز اکٹھے کھڑے ہوں گے اور عرشوں پر جشن ہوگا۔ اینڈریو دیکھ رہا تھا کہ دور سے الفارس کے دوسرے جہاز آ رہے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کر چلا گیا، اس رات اسی طرف میری کشتی آ جائے گی، سیڑھی پھینک کر اتر آنا۔ وہ رات آ گئی۔ 6 جہاز بادبان لپیٹے پہلو بپہلو کھڑے تھے۔ جہازوں کے کپتان اور دیگر افسر الفارس کے جہاز میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پر لطف کھانا ہو رہا تھا۔ ملاح اور سپاہی اپنی اپنی جہازوں میں ناچ کود اور گا رہے تھے۔ الفارس کے جہاز میں دونوں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ دف اور ساز موجود تھے۔ جہازوں پر بہت سی مشعلیں جلا دی گئی تھیں۔ رات کو دن بنا دیا گیا تھا۔ یہ رونق جب عروج کو پہنچی تو رات خاصی گزر چکی تھی۔ صلیبیوں کے 10-12 جنگی جہاز بتیاں بجھائے ہوئے الفارس کے جہازوں کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ وہ نئے چاند کی ترتیب میں تھے۔ وہ قریب آ گئے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ ادھر چھوٹی سی کشتی الفارس کے جہاز کے قریب ہو رہی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔